کہ میری خوش قسمتی ہے کہ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے ادھر گاؤں میں جانا ہے، اور بھائی منیر صاحب، نوید صاحب اور دیگر احباب اور جو ان کے رفقا اور ان کے اہل خانہ مکر مدینہ کے لیے جا رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر وہ جا رہے ہیں اللہ ہمیں بھی لے کے جائے۔ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی پروانہ، چلو محمدی چلے مدینے، عرشاں والے بلا رہے گئے۔ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مکے تے مدینے چ جانا نصیباں دی گل۔ میں استاد جی پہلا جملہ پڑھاں گا تے میں انشاءاللہ ختم نبوت دے والے دے نال ویکھ لو تسی کانفرنس ہو رہی ہے، ختم نبوت دے والے دے نال میں زیادہ جملے پڑھاں گا انشاءاللہ۔ بار بار تھوڑی میں پہلے جملے دا انعام ٹھیک ہو گیا، پہلے جملے دا انعام میں پہلا جملہ پڑھاں گا تو مینوں پتہ لگ جائے گا عبدالرحمن یوسف صاحب کہ میں اگے دو جملے پڑھنے نے کہ نہیں۔ پہلا جملہ سنو گے تو میں اگے انشاءاللہ بتانا جاؤں گا۔ ہائے بڑی خسرت کھائی تڑے بوہے تے، متھا ٹیک ڈاٹے قدم مر جاواں، تیری توحید دم بال کے مچ مولا، ول سیکدا سیکدا مر جاواں۔ ہائے پینڈا، اینو تھوڑا جہا دی آواز تے بتاؤ ذرا، دس میں بہ گیا سو۔ ہائے پینڈا دوریاں دا نال خنجواں دے، انج میں چدا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے نا مولا، میں تیڑا چمدا چمیدا مر جاواں کہ مولا، میرے مولا ہمیں کعبے میں بلا۔ ادھی رات کا ٹائم ہے، دعائیہ جملے نے میں پڑھا گا کہ مولا میرے مولا ہمیں طیبہ میں بلا لو۔ ہر زبان سے یہ جملہ نکلے گا، کدی زبان دے بچوں قبولیت دا ٹائم ہے، اللہ قبول فرما لوے تے سارے مکے تے مدینے کہ مولا میرے مولا ہمیں طیبہ میں بلا لو، مولا میرے مولا ہمیں طیبہ میں بلا لو۔ اللہ مدت ہو سکھ دیانو، تگ تگ منان دی کردہ، تیرے کعبے دے دوالے بج بج کے، میرا پھیریاں پان جی کردہ، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در تے رکھ کے رکھ سار ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لگاں، ننو جی کردہ پڑھئے مولا میرے مولا ہمیں کعبے میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا، ہائے مدینہ مدینہ مدینہ۔ گل کفنی پائی ہوئی، انشاءاللہ میں کوشش نہیں، تسی انشاءاللہ ضرور تھوڑی دیر بعد بیدار ہو جاؤ گے، کیوں نہ کہندہ جامع کہنا پڑے گا۔ گل کفنی پائی ہوئی ہے، گل کفنی پائی ہوئی ہے، گل کفنی پائی
لائی ہوئی ہے دل رہندا ہے مدینے وچ دل رہندا اچھا ویکھ لو صدیقی صاحب بول ہی پہ آخر کا کیوں نہ کہندا جامع کہنا پڑے گا گل کفنی پائی ہوئی ہے تانگ مدینے دی اساں مدتاں تو لائی ہوئی ہے کیوں نہ کہندا جامع کہنا پڑے گا ایسا جملہ پیش کرنا گا جدو تسی سنو گے اللہ دی قسم سوڑا دل و دماغ تازہ ہو جائے گا کہنا پڑے گا کہ مندری دانگی دل رہندا ہے مدینے وچ دل رہندا ہے مدینے وچ روح پڑھ دی گئی اللہ دل رہندا ہے مدینے اور توجہ کیجئے گا کہنا پڑے گا بھائی جارمان صاحب تھانو گواہ بنا کے جملہ پیش کرنے والا با جدو میں جملہ پڑھا گا جدو میرے سجے خط دا اشارہ ہو جائے گا ہر بندہ 3 سیکنڈ واتے اپنا سجا بادو لگا کے محبت دے نال بولے گا سبحان استاد جی آخر تے میں نو دے دیجئے گیا کیوں نہ کہتا جاواں کہنا پڑے گا کہ مندری دا نگین آئے مندری دا نگین آئے مندری دا نگین آئے اینے غورے کی ویکھنا اور جنے ویکھیا مدینہ دل رہندا ہے مدینے وچ دل رہندا ہے میں کیوں نہ جنہ جنہ مکہ تے مدینہ ویکھے اپنا سجاد کھڑا کرو ذرا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ آخری جملہ سننا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ مانا کبھی تو میں بھی کہوں کام میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ آخری مرتبہ دھیمی دیوا کہ مولا میرے مولا اللہ سونیا جڑا دعائیا جملہ میرے نال مل کے پڑھ لے وے اللہ سونیا اس بندے نو ایسے ساڑھ اپنے مکے تے مدینے دیاں خادیاں نصیب فرما تے جڑا سستی دا مارا ہے اپنی زبان دے وچوے جملے نہ بولے اللہ سونیا اس بندے نو 15 سال بعد بلا لے مولا میرے مولا ہمیں کعبے میں بلا لو مولا میرے میں نے مالک کی بارگاہ میں یہ دعائیہ 2 سے 3 جملے پیش کر دیے آپ اصل کلام کی طرف آتے ہیں جیسے مجھے حکم ملا کل محشر کا میدان لگیا ہوئے گا اے نقشہ امجد بھائی ذہن دے اندر رکھو تے اگلا جملہ سنیے گا بالکل میرا کلام اختتام کی طرف جا رہا ہے بھائی منیر صاحب کتنے گئے جی بھائی منیر صاحب ایک باری پانی دے ادھر آخری مرتبہ اللہ دا نام بلند کرو ادھر آخری مرتبہ اچھا تسی مولانا منشا قادری صاحب اچھا مولانا منشا قادری صاحب ڈاکٹر عامر رشید صاحب بھائی جانو اللہ دی قسمیں آج توڑ دیاں سواریاں نے اللہ برکت عطا فرمائے پہلا جملہ ذہن نشین کرو کہ کل محشر دا میدان لگیا ہوئے گا ماشاءاللہ اللہ ان عالم دین بنائے حافظ قرآن بنائے سنیے گا پہلا جملہ سنیے گا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے پوچھیں گے سبھی
حشر میں سرکار کہاں گئے پوچھیں کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں گئے سرکار پکاریں کہ گناہگار سرکار پکارے کہ گناہگار کہاں گئے سرکار پکارے کہ گناہگار کہاں ہے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ فریق فوت ہو جاوے اور اس بندے دا اعلان کر دیتا جاوے کہ کل اتنے بجے دا جنازہ ہوئے چلو میں دوبارہ کوشش پھر کر لینا پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ سبحان اچھا پچھلے سال مصری کاری آئے سن تے اکاڑے دے اندر مصری کاری سٹیج تے بیٹھے سن الباس صاحب میرا خیال ہے تے میں ایویں شیخ صاحب میں تھوڑا جا لمحہ لے گیا تے میں ذرا دور سا وہ بھی ادھر بیٹھے سن تے وہ عربی دے اندر خوش ہو کے نا کچھ جملے کہہ رہے سن تے مولانا علی فیاض سکھیرا صاحب نے میں پوچھا کہ میں کی کہہ رہے نے تے وہ علی فیاض صاحب میں نو کہنے لگے کہ کہہ رہے نے کہ نو کہوے اور لمحہ چھکے چلو دوبارہ میں دیال مانسا ختم نبوت دا نقشہ ذہن چ رکھو انشاءاللہ جملے ہونا کیوں نہ کہندا جاواں پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈے کہ فرشتے اولاد اصحاب محمد کے وفادار اصحاب محمد کے وفادار کہاں گئے سرکار پکارے کہ گناہگار کا اصحاب محمد کے کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ کیوں نہ کہتا جامع کہنا پڑے گا ہمیشہ کی طرح کہنا پڑے گا کہ تاریخ کے تابلدہ ستاروں سے ملا گئے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا دتدار پہ ناداغ مسلمان ابھی بھی دتدار پہ ناداغ مسلمان ابھی بھی وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا وہ دور تو اسلام شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان ذوالنورین شان حیدر کرار نعرہ تکبیر اور قاری امجد جوید صاحب تسی کھڑے جے اللہ نے کھڑے جے تے میں نو تسی ایک بندہ دسیا جے جملہ تے ابو بکر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون میں جملہ میں پیش کرنا گا تے ابو بکر صدیق دی شان دا اللہ دی قسم پدیشی طور تے گنگے دے کنہ دے اندر بھی جدوں جملہ جائے گا نا بندہ کہے گا اللہ سونیا کاش کہ اج مینوں بھی زبان عطا کر دیندا میں بھی میرے آقا دے پہلے یار دا ایڈا سونا جملہ سن کے اونچی کہندا سبحان اللہ تسی تھانوں میں کہہ نہیں لگا کہ تسی کہو تسی فیصلہ تسی کرنا ہے جیڑا بندہ سبحان اللہ نہ کہے اس بندے دا نا دسیا جی آج اس بندے نو انعام دیتا جائے گا ایک رات کنے کی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کنے کی تھی
میرے آقا دے پہلے یار دا ذکر ہون والا ہے میرے آقا دے پہلے جان نثار دا ذکر ہون والا ہے میرے آقا دے تو اپنیاں جانا وارل والیاں دا ذکر ہون والا ہے ابو بکر پہلا جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا ہے ابو بکر ہے جیڑا پہلا صحابی کلایا ہے ابو بکر ہے جنہیں اسلام دی تاریخ دے اندر سب تو پہلا خطبہ دیتا ہے ابو بکر ہے جنہیں مسلمہ کذاب دا خاتمہ کیتا ہے ابو بکر ہے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں جنوں آوازاں پین گیاں ابو بکر ہے اللہ دے کتے لٹن دا کلوا تے آقا جی دا نام ہے اعمال پیش کرن گے ابو بکر ہے کہ دل تے ہاتھ رکھ لو کہنا پڑے گا کہ دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں مسجد در و دیوار آخر تے گواہ ہو جان کہنا پڑے گا دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں سونے محمد دا تینو جان نثار آکھاں سونے محمد تینو جان نثار آکھاں تینو جان نثار آکھاں ایک باری میرے نال مل کے جملہ پڑھئے استاد جی تسی بھی کوشش کرے آجے کہ دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں دل آکھاں دلدار آکھاں سونے محمد دا تینو جان نثار آکھاں تینو جان نثار تھوڑا جا ہو رکھے چلنے کہنا پڑے گا کہ بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ دا فرد نما زبانگوں ہے پیار صحابہ دا ہے پیار صحابہ دا واپس آتے ہیں کہنا پڑے گا ایک رات کی نیکی تھی جو تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ ایک رات کی نیکی تھی تاروں سے بھی زیادہ یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے واپس آتے ہیں کہنا پڑے گا کیوں نہ کہتا جمع پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اصحاب محمد کے وفادار کہاں ہے کہنا پڑے گا آخری جملہ اس کلام دا آخری جملہ کیوں نہ کہتا جمع کہنا پڑے گا اے جڑیاں 3 تارہ نے نہ دے اندر 11,000 وولٹ کرنٹ ہے اے جڑیاں 4 تارہ نے نہ دے اندر 220 وولٹ کرنٹ ہے اللہ دی قسم ڈاکٹر صاحب جڑا جملہ آ رہا ہے یہ دے کرنٹ دا پتہ ہی کوئی نہیں کہنا پڑے گا کہ خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا دروازہ خیبر دا اگر تسی یہ جملے تے نہیں بولو گے میں نو پتہ لگ جائے گا میں ایک تھلے رکھ دیا گا دعا ہو جائے گی کہنا پڑے گا دروازہ خیبر دا خلفائے راشدین وچوں چوتھا نمبر خیبر دا چوتھا نمبر خیبر دا کیوں نہ کہندا جمع کہ خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا خیبر کو فتح کرنے کو سرکار نے بولا آخر تے 2 میں بعد اٹھ جان گے کہ بلوائیے حیدر کرار کہاں گئے بلوائیے
ماشاءاللہ تنویر بھائی نے نعرہ مارا دو 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 بابا پیتا کر دو نہ ٹھیک رہتا ہے ایک باری پھر اچھی بولو سبحان اللہ ایک باری اچھی پھر بولو یقیناً آخری لمحات ہیں میرے کلام کے آپ سماعت فرما لیجئے گا کہ لکھا میں قلم دبات بھی سک گئی ہے کہ لکھا میں قلم دبات بھی سک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت تسی کہو گے مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے کا قرآن دیکھو لے اوڈی شان نکیڑا کون تیری بوڈی وچ رب بولے کی لکھا میں قلم دبات بھی سک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے ارے شہر مدینہ دد میں تکیا شہر مدینہ دد میں تکیا میری چل دی نبض فروخ کی رک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے تاکیدہ سلطان محمد دو جگدی جان محمد سادہ دین ایمان محمد کی لکھا میں قلم دبات بھی سک گئی ہے شان آباری حد سرکار مک گئی شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سبحان اللہ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے پلکڑ دے کھولے کیڑایو دی ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے کی لکھا میں قلم دبات بھی سک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکارت مک گئی ہے شان آباری حد سرکار اور یقیناً میرے آخری جملے چراغوں سے نہ پوچھو چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے نہ سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے پوچھنا ہے تو کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے پوچھو عمل کو زندگی میں تو کفن میں چین کتنا ہے اپنے ہاتھ کی سبھی انگلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں نہ جانے کون سی انگلی کو پکڑ کر میری ماں نے میرے باپ نے مجھے چلنا سکھایا ہوگا سخت راہوں پہ سفر آسان لگتا ہے کہ میرے باپ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے اس روز میری ماں سوئی نہیں تابش میں نے ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اماں دی قدر دو پتہ لگتا ہے ابے دی قدر دو پتہ لگتا ہے اللہ دی قسمیں جدو شیخ صاحب بیمار سن آپ کے علاقے کی شان آپ کے گاؤں کی شان میری مراد فن خطابت کے عظیم شاہ سوار عصر حاضر کے عظیم خطیب جی میں مندری بیت چکی کے حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اللہ دی قسمیں
جلسے دے اندر دعا کروانی تے پھر رو پڑنا کہ اللہ سونیا میرے ابا جی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. اماں دی قدر دا ادوں پتہ لگدا ہے، ابے دی قدر دا ادوں پتہ لگدا ہے جدوں دعاواں کرن والی ماں اور متھا چمن والا ابا اس دنیا نو چھڑ کر کے منا مٹی دے تھلے آ جان. استاد جی بڑی دیر ہو گئی، ایک ملتان دا سچا واقعہ، ایک چھوٹا جا بچہ دا ابو فوت ہو گیا، قبرستان دے اندر دفنا دیتا گیا. بچہ اگلے دن سکول گیا، ٹیچر نے سوال کیتا کہ ہر بچہ سویرے فیس لے آوے، جڑا فیس نہ لے آوے اپنے ابے نو اپنے نال لے کے آوے. 9-10 سال بچے دی عمر انہوں کی پتا کہ جڑے دنیا تو چلے جان وہ واپس نہیں آیا کر دے. بچہ سکولو گھر آیا، رات ستا دنے اٹھے اپنی امی نو کہنے لگا امی میں نے فیس دے. یہ دی ماں کہنے لگی میں تینے فیس کتوں دیاں، فیساں کمان والا تیرا ابا منا مٹی دے تھلے دفنا دیتا گیا. بچے نے کوئی گل نہیں کیتی، اپنا بستہ کاٹ چپایا، سیدھا قبرستان آ کے اپنے ابے دی قبر تے کھڑے ہو کے کہنے لگا ابو یا میں نو فیس دے یا اٹھ میرے نال چل، یا میں نو فیس دے یا میرے نال چل. اس بچے نو کی پتا کہ جڑے اس دنیا تو چلے جان سکے رخ کدی ساوے نہیں ہوندے، نہ سامیاں بھی سک جانا، مویاں بندیاں مڑ کے نہیں آنا، نہ جیندیاں بھی ٹر جانا. نال دی قبر تے ایک نوجوان اپنے ابے دی قبر تے دعا کرنے واسطے آیا. بچے دے معصوم جملے سن کے نو سینے نہ لایا، اپنی جیب دے وچوں پیسے دے کے کہنے لگا تیرے ابے نے تے کدی بھی نہیں ہونا جتھے وہ چلا گیا، لیکن مینوں ملیا سی تے مینوں انہیں پیسے دیتے سن کہ میرے پتر نو فیس دے پیسے دے سے. یتیماں نال محبت کریا کرو، یتیماں نال پیار کریا کرو. میں آخری 2 جملے پیش کر کے آپ واپسی ہوں گا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناد تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد خال چلیا. ایتھے ہر کوئی درد مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. پھر بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈھیریاں، ڈاٹیاں نراتاں او غنیریاں، ڈاٹیاں نراتاں او غنیریاں، ڈاٹیاں نراتاں او غنیریاں. جان تو بھی پیارے تیرا دکھ کی میں سین گے، سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے، سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے. نظراں تجھے دو وچ پھیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او غنیریاں، ڈاڈیاں نراتاں او غنیریاں. ارے ماما تے بیٹے مک گئے، باپ مرے کر ویلا، شالا مرن نہ وید کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا. لد گئے یار محبتاں والے اتے نال لے گئے خاصے، دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائے کیڑے پاسے. ارے لے یار حوالے رب دے اتے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی
تے جس دن پھر ملائیں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ بھائی منیر صاحب اور ان کے جتنے بھی اہل خانہ عمرہ کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بارخواہ مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اللہ سونے جڑے نہیں استطاعت رکھتے تیرے خزانے دے اندر کیڑی کمی ہے اللہ میرے ورگے گنہگاراں نو بھی ایک باری پھر مکہ تے مدینہ وکھا دے